من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم۔ سورہ زخرف آیت نمبر 65، 66 اور 67 ہے۔ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جب قوم میں آئے اور معجزات لے کر آئے اور قوم کو سمجھایا تو اس وقت قوم میں مختلف قسم کے اختلافات پیدا ہوئے۔ مفسرین کرام نے ان اختلافات کی مختلف نوعیت لکھی۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، اختلاف کیا قوموں نے آپس کے اندر حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد۔ فرمایا کہ بنیادی طور پر اختلاف دو قسم کا تھا۔ ایک اختلاف اس قسم کا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بالکل غلط ہیں، اور دوسرا اختلاف اس نوعیت کا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صحیح ہیں، نہ صرف یہ کہ صحیح ہیں بلکہ وہ صحت میں بہت زیادہ اوپر نکال دیا، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جزو خدا بنا دیا۔ فرقہ نستوریہ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں۔ یعقوبیہ کہنے لگا نہیں، خود خدا تو نہیں ہے لیکن ابن اللہ ہے۔ اور پھر ایک اور مردودیہ جو فرقہ، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا نہیں، خدا تین ہیں، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور ایک اس میں جماعت تھی شمعونیہ جو کہتی تھی کہ بالکل اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب اختلاف ہوتا ہے تو ایکسٹریم لیول کے لوگ ہی سامنے آتے ہیں، معتدل لوگوں کو عام طور پہ غلط سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ شمعونیہ کی اس بات کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا، اور جو اختلاف ہوا وہ بنیادی طور پر یہ تھا۔ چنانچہ ایک طرف یہود نعوذ باللہ من ذالک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے تھے، اور ان کو خود ساختہ پیغمبر کہتے تھے، اور ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، اور یہاں تک پہنچ گیا ان کا اختلاف کہ انہوں نے اپنے زعم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا اور اپنے ہاتھوں سے ختم کیا۔ اور عیسائیوں نے بھی یہی سمجھ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں نعوذ باللہ من ذالک مارے گئے ہیں، اور وہ مارے اس لیے گئے ہیں تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو سکے، جبکہ ان کے شمعونیہ فرقہ وہ اپنی جگہ پر وہ بالکل صحیح تھا۔ چنانچہ ایک بنیادی اختلاف یہ، اور دوسرا بنیادی اختلاف عیسائیوں کے اندر تھا، جو عیسائیوں کے اندر اس نوعیت کی باتیں تھی کہ ایک ان کو خدا مانتا، ایک ان کو ابن اللہ مانتا، اور ایک ان کو ثالث الثلاثہ مانتا کہ تین خدا ہیں، ایک اللہ اور ایک مریم اور ایک حضرت عیسیٰ، تو تیسرا خدا حضرت عیسیٰ۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے بڑے بڑے پادری حضرات اور ان بڑے بڑے پریسٹوں سے رابطے کیے، یعنی رابطے تو نہیں کیے، یعنی ان کی بہت سی تحریریں دیکھی، آج تک کوئی اس بات کو واضح نہیں کر سکا کہ خدا تیسرے کا کیسے ہے، یعنی خدا تین خدا کیسے ہیں، کس طرح ہیں۔ یعنی یہ بات قابل فہم نہیں، کہہ تو ہم رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ اس نظریے کو مانتے ہیں، مگر یہ اس قاعدے کو مجسم کیسے مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو وہ تین حصوں میں کیسے تقسیم ہوا، یہ آج تک کوئی عیسائی پادری اس کو واضح نہ کر سکا۔ تو یہی ہے کہ فاختلف الاحزاب من بینہم، کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی پیغام کو سمجھا ہی نہیں، بلکہ آپس کے اختلاف میں مبتلا ہو گئے۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، اور برائی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اس دن کے عذاب سے جو کہ بڑا دردناک ہوگا۔ هل ينظرون الا الساعة، کہ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس گھڑی کا، ان تأتیہم بغتہ، کہ وہ گھڑی اچانک ان کے اوپر آئے، وہم لا یشعرون، ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہوا۔ اور اس دن کی خوفناکی اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ عذاب یوم علیم جو ہے، یوم علیم یعنی دردناک دن کا عذاب جو ہے، اس کی اللہ رب العزت یہاں پر بڑائی بیان فرما رہے کہ وہ دن اچانک ان کے اوپر آئے گا اور ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔
یعنی حیرت اور سرگردانی اتنی خطرناک ہوگی۔ اور پھر اس دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اور اس دن الاخلاء، اخلاء خلیل کو کہتے ہیں، خلیل کا مطلب ہے گہرا دوست۔ گہرا دوست اسے کہتے ہیں کہ جو خود بھی مشکل میں ہے اور آپ بھی مشکل میں ہے، لیکن وہ اپنی مشکل چھوڑ کر آپ کی مشکل کا خیال کر لیتا ہے، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ لیکن اس دن گھبراہٹ اور تکلیف ایسی ہوگی کہ الاخلاء یومئذ، جو دوست ہوں گے اس دن، بعضهم لبعض عدو، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یعنی ایسی اس دن سختی ہوگی۔ الا المتقین، ہاں سوائے متقین کے، جو متقی دوست ہوں گے وہ اس دن ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے، بلکہ ایک دوسرے کے معاون رہیں گے، ایک دوسرے کے مددگار رہیں گے، شفعاء بن جائیں گے، یعنی شفاعت کریں گے اور سفارشیں کریں گے۔ اور جیسے حفاظ کے لیے ہے کہ یہ 10 بندوں کی سفارش کرے گا، شہید کے لیے ہے کہ وہ 70 کی شفاعت کرے گا، اس کے علاوہ اور بھی اللہ لوگوں کو اختیار دیں گے کہ بھئی تم لوگوں کی سفارش کرو۔ چنانچہ اپنے حلقہ احباب میں متقین لوگوں کو دوست بنانا چاہیے، ان کے ساتھ سلام دعا رکھنی چاہیے، ان سے تعلق داری رکھنی چاہیے کہ اس دن یہ دوستی ضرور کام آئے گی۔ لیکن جو دنیا داری کی دوستی ہے وہ اس دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی، حتیٰ کہ رشتہ داری بھی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، ہر کسی سے بھاگے گا۔ لیکن الا المتقین بتا رہے کہ اس دن جو تقوی والی دوستی ہوگی وہ ضرور بے ضرور کام آئے گی۔ بعض روایتوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک شخص ہوگا، اگرچہ روایت کمزور ہے مگر چونکہ مسئلے سے مل رہی ہے اس لیے ذکر کر رہا ہوں، کہ ایک شخص کے پاس ایک نیکی کی کمی ہوگی، اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ ایک نیکی کی کمی ہے لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ وہ بھاگے گا، دوڑے گا، ہر کسی سے مانگے گا ایک نیکی دے دو، مگر کوئی بھی اس کو ایک نیکی نہیں دے گا۔ بالآخر ایک شخص ملے گا تو وہ کہے گا دیکھو یار میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، میں تو ویسے ہی پکا جہنم میں ہوں، میرے بارے میں فیصلہ ہے، لہٰذا چل یہ ایک نیکی تم لے لو۔ چنانچہ وہ ایک نیکی اس کو دے گا، وہ اللہ کے پاس جائے گا کہ اللہ میاں یہ ایک نیکی مجھے مل گئی ہے، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ اللہ فرمائیں گے بھی کس نے تم کو دے دی؟ جی فلاں ایک آدمی تھا۔ اللہ اس بندے کو بلائیں گے، ہاں بھی تم نے اپنی ایک نیکی بھی اس کو دے دی، یہ کیا ہے؟ تو وہ یہ بات کرے گا کہ میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، بقیہ تو سارا میرے کام جہنمی اور یہ تو میں نے کہا چلو اس کا بھلا ہو جائے۔ تو اللہ فرمائیں گے چلو تو نے اس کا بھلا کیا، میں تیرا بھلا کرتا ہوں، اس ایک نیکی کے عوض تجھے بھی جنت میں بھیجتا ہوں، اس ایک نیکی کے عوض اسے بھی جنت میں بھیجتا ہوں۔ تو اس دن نہ جانے انسان کو کون سی نیکی کام آ جائے، لہٰذا ہر نیکی اس نیت سے کرنی چاہیے کہ امید ہے کہ یہ وہ ایک نیکی ہوگی کہ شاید اس کی قبولیت کی بنیاد پر اللہ میری بخشش فرما دے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں اور سلطان الاولیاء 3 صدی ہجری کے بہت بڑے اللہ والے آدمی ہیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا معاملہ ہوا، کہ بھئی ہم تو سمجھے تھے وہاں بڑا اکرام و انعام ہوگا، لیکن بس رات کو جو 2 رکعت پڑھا کرتا تھا وہی کام آگے انہی نے حفاظت فرمائی۔ ایک اور بزرگ کا قصہ لکھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ پوچھا کبھی کیا ہوا، کام سمجھے کہ ہمارا تعلیم قرآن، تعلیم دین اور یہ سارے کام آئیں گے، لیکن وہاں جا کے پتہ چلا کہ ایک رات ایک بلی کے بچے کو تھوڑا گرمی دے دی تھی کہ وہ ٹھٹر کے مرنے والا تھا، اس کو تھوڑی تپش دے دی تھی، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا اور بخشش فرما دی، ورنہ وہاں پر پکڑ ہو گئی تھی۔ ایک اور شیخ قاضی ایاز رحمۃ اللہ، وہ شخص ہیں کہ جن کو حضرت علی نے قاضی بنایا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے جب انتقال ہوا، امام غزالی نے لکھا ہے تاریخی روایت میں، فرمایا کہ یا ایھا الشیخ السوء انت فعلت کذا فعلت، اے بوڑھے آدمی تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو کہنے لگے ما حدثت بک یا اللہ، اے اللہ میں نے آپ سے یہ نہیں سنا تھا، آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا تھا۔
تو نے میرے بارے میں کیا سنا تھا؟ حدثنی فلاں قال حدثنی، کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا کہ میری داڑھی میں کچھ سفید بال ہیں، تو میں نے یہ سنا تھا کہ جس کے پاس سفید بال ہوں اللہ اس کو نہیں پوچھتے، آپ تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، خواب ہی کے اندر امام غزالی فرمایا، اللہ نے فرمایا تیرے سفید بالوں کو قبول کیا جا، تیری بخشش کر دی۔ حالانکہ قاضی ایاز جیسا انسان اتنا بڑا کہ حضرت علی اس کو قاضی بنا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کوئی معمولی انسان نہیں ہوگا، مگر بخشش کس بات پہ ہو رہی ہے؟ تو یہ کوئی چھوٹی نیکی ہوگی۔ الا المتقین، نیک لوگوں سے دوستی، نیک لوگوں سے تعلق داری، ان سے تعلق بڑھانا، یہ فائدہ مند۔ اللہ سمجھ